جو کل رہ گئی تھی وہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے جہنم کے بارے میں کہا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ بے شک جہنم جو ہے وہ سرکشوں کی تانک میں بیٹھی ہوئی ہے، گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سرکش جو ہیں جہنم گھات میں ہے، یعنی انتظار میں ہے۔ جیسے بلی چوہے کی گھات میں رہتی ہے نا، اس کے سامنے سے گزر گیا، اب وہ کیسی گھات میں رہتی ہے؟ ہاں ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں مرصاد۔ بالکل جہنم بھی گھات میں ہے، کن کی؟ طاغین، سرکشوں کی، جو خدا کے احکام کی کھلم کھلا بغاوت کرتے ہیں۔ بس مرنے کی دیر ہے، جہنم تاک میں بیٹھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکشی سے بچائے۔ یہ سورہ نبا کی بات ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کا منظر کیسا منظر ہوگا، روز محشر کا منظر کیسا منظر ہوگا، حساب کتاب کا وقت کتنا سنگین ہوگا۔ جبریل بھی کھڑے ہوں گے صف میں، ابھی جن کی بات ہوئی پورے فرشتوں کے ہیڈ ہیں، چیف ہیں، ان کے اوپر بھی کپ کپاہٹ طاری ہوگی، کپ کپی طاری ہوگی، وہ بھی صف میں کھڑے ہوں گے۔ والملائکہ، اور سارے فرشتے بھی صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، بات نہیں کر رہے ہوں گے، ایسی ہیبت طاری ہوگی۔ الا من اذن لہ الرحمن، رحمان نے جس کو اجازت دی ہے بات کرنے کی وہی منہ کھولے گا، وہی زبان کھولے گا اس دن۔ اور اس دن جو بھی بات اللہ کی اجازت کے بعد جو بھی بات کرے گا، وقال ثوابا، یہ صاد والا ثواب ہے۔ سا والا ثواب جو ہے بدلے کے معنی آتے ہیں، صاد والے ثواب کے معنی درستی کے آتے ہیں۔ جو بھی بات کرے گا اور کہے گا بالکل درست بات کہے گا، وہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا خدا کے سامنے، اور بولے گا بھی تو چلنے والی نہیں ہے۔ تو یہ دن آنا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں ایک دن حاضر ہونا ہے۔ یہ آیت ہمیں آخرت کی فکر اور حساب کی فکر دے رہی ہے کہ جو عمل کرو حساب کتاب کو سامنے رکھ کر عمل کرو، اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو سامنے رکھ کر عمل کرو۔ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا اگر یقین اور جواب دہی کے یقین کے ساتھ تم نے عمل کیا تو اللہ نے سورہ رحمان کے اندر ایسے لوگوں کے لیے دو بہترین جنتوں کا وعدہ کیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ ان دو جنتوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان کا تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے، جو ان بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جو خوف خدا کے ساتھ اور خدا کے سامنے جواب دہی کا یقین رکھ کر عمل کرتے تھے۔ نہیں، ایسا عمل کوئی نہیں ہونا کہ میرا مولا ناراض ہو جائے، مجھے جواب دینا ہے، کل خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے مجھے۔ فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کیسی ہیں وہ دو جنتیں؟ ذواتا افنان، خوب ٹہنیوں والی، درختوں والی جنتیں ہیں۔ تم اپنے پروردگار کی اور جنوں اور انسانوں کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے دو دو جوڑے ہیں اس کے اندر۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور ایک جنت جو ہوگی اس کا جو درخت ہوگا وہ کہ 70 سال کی مسافت کا ایک ایک درخت میں فاصلہ، اور گھنیرا ایک ایک پھل ایسا کہ پوری فیملی کھا لے۔ اب آپ کہیں گے صاحب پھل اتنا بڑا، درخت اتنا بڑا، یعنی اتنا بڑا درخت کہ تیز گھوڑے پر آپ دوڑیں، بیٹھیں اور وہ گھوڑا دوڑتا رہے تو 1 مہینہ لگے گا ایک درخت ختم ہونے میں، نان اسٹاپ۔ اب آپ کہیں گے اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا پھل، اور یہ 6 فٹ کا آدمی، کارٹون نہیں معلوم ہوگا، کیا کرے گا؟ دماغ میں بات آ رہی ہوگی۔
نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے ہر شخص کا قد آدم علیہ السلام کے برابر ہوگا جنت میں، اور آدم علیہ السلام کا قد 200 ہاتھ کے برابر ہے، 200 گز کے برابر تھا، 200 گز، اتنا لمبے چوڑے تھے دادا آدم۔ ہوتے ہوتے 2016 میں ہم اتنے سے رہ گئے، سمجھا؟ تو وہ جنتیں 5 فٹ کے رہ گئے، وہ جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گی، وہ جنتیں۔ اور 3rd کلاس جنتی کو جو جنت ملے گی، یہ میں کس لیے 3rd کلاس کہہ رہا ہوں؟ اس معنی میں کہ جو اوور ہالنگ کے بعد پہنچے گا جنت میں، بھائی شرک کیا اس نے، وہ تو حرام ہے، شرک والے کو تو ملے گی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ کہ ہاں وہ بھی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ حرم اللہ علیہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت حرام کر دی اس کے اوپر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ عبداللہ کو بھی شریک کیا جائے۔ جو کام اللہ سے وابستہ ہے سمجھا جائے کہ عبداللہ کرتا ہے، اللہ کا بندہ کرتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے، اللہ کو پسند نہیں، مغفرت نہیں، شرکی مغفرت نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لیکن شرک تو نہیں تھا اس کے پاس، شرک تو نہیں کیا تھا، لیکن بندوں کے حقوق کی حق تلفیاں کری تھیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کے پاس ایمان ہوگا، رائی کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائیں گے، یہ اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہیں۔ لیکن وہ جو لوگوں کی حق تلفیاں ہوئیں اور جو لوگوں کو ستایا، اس کا بہرحال حساب کتاب ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اگر نیکیاں ہیں آپ کے پاس تو کہا جائے گا چلو اب نیکیاں دو، وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ عمل، نیکی وہی کرنسی ہے وہاں پر، نہ وہاں ڈالر، نہ دینار، نہ درہم، نہ یورو ہیں صاحب، ہاں کچھ بھی نہیں، نہ دینار، وہاں کی کرنسی صرف عمل، نیکیاں۔ ہاں تو کہا جائے گا کہ چلو اس کے عمل جو نیکیاں تھیں اس کو دو، نیکیاں دے دیں، لائے تھے ماشاءاللہ 70%، 80% نیکیاں، 10% ان کو، 20% ان کو، 40% ان کو، پوری ختم۔ وہ آئے گا، اے اللہ اس نے بھرے بازار میں مجھے میری بے عزتی کی تھی، یہ پہلوان تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، تیرے وعدے کے اوپر میں خاموش رہا کہ تو نے کہا تھا انصاف ہوگا، تو مالک یوم الدین ہے، انصاف کر، میرا بدلہ لے۔ اللہ کہیں گے ضرور ضرور، تو وہ کہے گا اللہ اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اب کہاں سے آپ بدلہ دلواؤ گے؟ نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ کہے گا تو مایوس مت ہو، اس کا علاج ہے میرے پاس۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے جو گناہ ہیں اس کے اوپر ڈالو، گناہ اس پہ ڈالو، لو صاحب یہ لائے تھے بڑے نیکیاں، صدقے، خیرات، عمرے، الحاج بھی تھے، العمری بھی تھے، المعتمر بھی تھے، ہاں نمازی بھی تھے، اور مستند نمازی تھے، سب تھے، لیکن بندوں کے حقوق انہوں نے سلب کیے تھے، تکلیفیں دی تھیں، حق تلفیاں کی تھیں، معلوم ہوا وہ سب ختم۔ اب جو گناہ دوسروں کے تھے وہ بھی ان کے سر پہ آئے اور گھسیٹ کر جہنم میں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن بہرحال ایک نہ ایک دن ایمان اگر ہے تو جنت میں جائے گا، لیکن معمولی بات ہے کہ کب تک رہے گا جہنم میں، معمولی بات ہے۔ ایک چنگاری، ایک شعلہ جو ہے اس دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز پاورفل ہے وہاں کی آگ، اوہ 70 ٹائمز پاورفل، اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، ذرا سی ایک چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے، آگ میں ڈال دیا جائے گا، کیا حشر ہوگا؟ چند سیکنڈ برداشت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے گا۔ اللہم احفظنا من، اللہم احفظنا من۔ بہرحال اللہ ایک نہ ایک دن نکالے گا اگر ایمان ہے تو۔ اب یہ آئے گا، اب اللہ کہیں گے جاؤ، کہے گا اللہ دیر کر دی تو نے، ہاؤس فل ہو گیا، میں کہاں جاؤں؟
ہر سال سناتا ہوں یہ. اللہ کہیں گے او بندے دنیا کے برابر جنت پہ راضی ہو جائے گا؟ اتنی بڑی جنت دے دوں. ہاں ہاں اللہ کہیں گے لک مثلہ ولک مثلہ ولک مثلہ، دنیا کے برابر اور 2 دنیاؤں کے برابر اور 3 دنیاؤں کے. کہ اللہ بس 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 خوش ہو گیا. 3 دنیاؤں کے برابر 3rd کلاس جنتی کو اس پوری دنیا سے 3 گنا بڑی جنت ملے گی اس کو. کس کو؟ 3rd کلاس جنتی کو جو وہاں پر پہنچے گا. اب سوچیے آپ، اور جنت کیسا مقام ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کانوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا ایسی نعمتوں کو، نہ دل پہ کبھی خیال گزرا. ایسی جنت. تو اللہ تعالیٰ وہ جنتوں میں 2 اعلیٰ قسم کی جنتوں کا ذکر کر رہے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے سامنے تیاری اور جواب دہی کے یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اپنے اعمال پہ نظر رکھتے ہیں. تو یوم یقوم الروح میں یہ بات آئی تھی. قیامت کا دن وہ دن ہے کہ یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. ہاں، کہ انسان جو ہے اس دن سب اس کو یاد آئے گا جو دنیا میں کیا ہے. سب یاد آئے گا. ایسا نہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلے گا، سب یاد آئے گا. میں نے فلاں یہ کیا یہ کیا. نیکیاں بھی یاد آئیں گی، گناہ بھی یاد آئیں گے. اور یہاں گناہ گار کا تذکرہ ہے. یوم یتذکر الانسان، ایک تو یہ کہ یاد، دوسری یہ بھی ہے اس میں بات کہ نصیحت اس دن پکڑ لے گا، نصیحت مانے گا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں فَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، نصیحت ماننے کا وقت چلا گیا. نصیحت پہ عمل کرنے کا وقت تو دنیا میں تھا، گزر گیا. اب کہاں نصیحت پہ چلنا ہوگا، ختم. یہی ہے وقت نصیحت پہ کو ماننے کا، نصیحت پہ چلنے کا. غنیمت جانی اللہ نے جتنی زندگی دی ہے، گزشتارہ صلوات آئندارہ احتیاط. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جہنم میں کون جائے گا؟ جس نے دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیا ہر وقت آخرت کے مقابلے میں. فَأَمَّا مَنْ، اور سرکش بن کر زندگی گزاری، اللہ کے پیغام کو کھلم کھلا انکار کیا، توڑا اور چھوڑا. یہ سرکشی ہے. لوگوں نے کہا میاں یہ حرام ہے. ارے جاؤ میاں، کہاں بیک ورڈ کی باتیں کرتے ہو، بیک ورڈ نے اس کی. آپ یہ زمانہ بہت ماڈرن زمانہ ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. یہ سرکشی ہے. اور دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دی اس نے ہر وقت. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ابھی وہی بات آئی تھی یہاں، دیکھیے کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وہاں پر کیا کہا تھا؟ 2 جنتیں. یہاں کیا کہا؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جواب دہی کا اس کو خیال رہا، فکر رہی اس کو، اور اپنے نفس کو خواہشات سے، نفسانی سے روکے رکھا اللہ کی خاطر. جو اللہ کو پسند نہیں، نفس کو لاکھ پسند ہو نہیں کروں گا، جو رب کی پسند ہے وہی کروں گا، نفس کی پسند نہیں کروں گا. یہ بہادری کا ثبوت دیا اس نے. مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، خواہشات سے روکا نفس کو، خواہشات نفس سے روکا. اللہ کی نافرمانی کی جو باتیں وہ نفس چاہ رہا ہے، لیکن رب کی ناراضگی کی باتیں حرام ہیں، وہ روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، وہ جنت میں رہے گا. اللہ ہم سب کو رب کی ماننے والا بنائے، نفس کی ماننے والا نہ بنائے، تاکہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہو. فَإِذَا جَاءَتِ، جب قیامت آئے گی تو اب منظر ہے قیامت کا منظر کیا ہوگا. جب وہ چیخ مارنے والی اور چیخ پکار کرنے والی چیز آئے گی، مراد جو ہے قیامت، سور جب پھونکا جائے گا تو بڑا شور ہوگا اس کا. فَإِذَا جَاءَتِ، اسی لیے قیامت کے ناموں میں ایک نام الصَّاخَّہ ہے، شور مچانے والی، بہت شور ہوگا. اور اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن ہر شخص بھائی سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، کچھ مدد نہ مانگ لے، کچھ عمل نہ مانگ لے. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا
شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، پرواہ نہیں ہوگی ان کو۔ یہاں ایک دوسرے کے اوپر جانے دیتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، گھونسے مار کے ماں کو مار رہے ہیں، لیکن قیامت کا منظر ایسا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یا شیخ اپنا اپنا دیکھ کا معاملہ ہوگا وہاں پر، یا رب نفسی نفسی، نفسی نفسی کا حال ہوگا۔ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر شخص اپنے آپ میں بس سوچ رہا ہوگا، دوسروں کی طرف سے بالکل بے توجہ ہو جائے گا۔ کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو بڑے سرسبز و شاداب ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے۔ ارے اللہ کا کرم ہے، مالک نے ہمیں توفیق دی، ہم نے دنیا کی زندگی ان کی رضا میں گزاری، آج سکون، چین، امن ہم پائیں گے، اور آج ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وہ اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے، وہاں پر لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، وہاں پر ماحول سچائی کا ہوگا، اچھائی کا ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اونچی اونچی مسیحیاں ہوں گی۔ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، گاؤ تکیے بڑے سلیقے سے لگے ہوں گے، بڑے سلیقے سے قالینیں بچھی ہوں گی۔ اللہ نے یہ بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قیامت کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور وہاں کی حسرت سے، روز محشر کی حسرت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے۔